السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ باقی مسائل تو اپنی جگہ ہیں، پولیٹیکل ایشوز، بلوچستان کی صورتحال، شہادتیں، سب کچھ، لیکن ایک ایشو نے جس نے گرپ کیا ہوا ہے قوم کو اس وقت، وہ ہوا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جب پنجاب سے 15 نمبر کی سینیورٹی لسٹ کے سردار سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا اور پھر ان کے بعد ان کو سینئر پیونی جج بنا دیا گیا۔ اور قیاس یہ ہے کہ شاید جب موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی ایکسپیکٹڈ ایلیویشن ہے سپریم کورٹ میں، تو اگلے چیف جسٹس بھی شاید اسی لیے بن جائیں گے بیکاز یہ سینئر ترین جج ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نہ لائیں، یہ نہ کریں، لیکن آئین میں اور قانون میں بالکل کوئی قدغن نہیں ہے ججز کے ٹرانسفر کی۔ اب ان کے آنے کے بعد جب سارا سینیورٹی آرڈر تہس نہس ہو گیا تو اس کے بعد 5 ججز نے ایک ریپرزنٹیشن بھیجا ہے، آپ اس کو پٹیشن کہہ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، چیف جسٹس صاحب کو کہ جو نیا سینیورٹی آرڈر آیا ہے یہ ناجائز ہے، غلط ہے، اور اس کی وجہ سے جو نیکسٹ سینئر ترین جج تھے جسٹس محسن اخترکیانی صاحب، وہ اب ٹیکنیکلی اس وقت موجودہ میں نمبر 3 چلے گئے۔ اسی طرح اور ججز کی سینیورٹی بھی ہوئی ہے۔ اب اس پہ بڑی بحث چھڑ گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اتنی بحث ہو رہی ہے؟ جو ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے، جو پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سارے کیسز مسئلے مین اپیلز کے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کی اپیلز، ان کے کیسز کی، چاہے توشہ خانہ ہے، دوسرے ہیں، اور اگر آگے جا کے مین 9 والے کیسز کا بھی ٹرائل ہوتا ہے، اس کی اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گی۔ تو اس لیے ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بالکل اپنے تابع کرنا چاہتی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے، غلط ہے؟ اور اس کے بعد کہ کیا فرق پڑے گا جو حیت بدل گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس کا کیا بنے گا ان پولیٹیکل کیسز کے اوپر اور دوسرے کیسز کے اوپر؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسری طرف ایک اور بھی ایشو بن رہا ہے کہ جی 26ویں آئینی امینڈمنٹ جو آئی ہے، اس کے بعد اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن اب جوڈیشل کمیشن کا جو ہے اجلاس وہ 10 فروری کو ہے، اور اس میں 8 نئے ججز کو لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ بھی اعتراض ہے وکلا کا بھی، سیکشن آف وکلا کا میں کہوں گا، بیکاز بارز انفارچونیٹلی بہت زیادہ بٹی ہوئی ہیں تمام معاملوں میں پاکستان کی، اور وہ پولیٹیکل لائنز پہ بٹی ہوئی ہیں، وہ کوئی لیگل لائنز کی بات کرتی ہیں، لیکن آپ کو نظر آ جاتا ہے کون سی بار کدھر جائے گی۔ وہ لگ یہ رہا ہے کہ ہر بار جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی بیسس پہ ان کے لیگل آرگومنٹس ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اینی وے کہ وہ ججز جب آئیں گے تو سپریم کورٹ سٹیک ہو جائے گی، اور تاثر یہ بن رہا ہے کہ بالکل جوڈیشری سبجوگیٹ کر دی گئی ہے، غلام بن گئی ہے، اب ایگزیکٹو کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ہے۔ کتنی حقیقت ہے ان باتوں میں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو، مجھے اور دوسرے ہماری طرح کے جو عام پاکستانی ہیں، ان کو کوئی بھی اگر سرکار کی زیادتی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، سول ایڈمنسٹریشن ہو، ان کو ایک ہی جگہ ہوتی ہے داد رسی کی، وہ ہیں کورٹس۔ اور اگر کورٹس خود ہی متنازع بن جائیں، اگر وہ خود ہی بے بس ہوں، جس طرح ججز ہمیں بے بس نظر آ رہے ہیں، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ عدلیہ کے بغیر، عدل کے بغیر کیسے ملک چلے گا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر لائر ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، فارمر فیڈرل منسٹر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، کوئی ان کو انٹروڈکشن نہیں چاہیے، ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ چودھری صاحب، میں پہلے 2-3 ٹیکنیکل سوال آپ سے کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ججز نے ریپرزنٹیشن میں یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 194 کے تحت جو بھی جج کسی ہائی کورٹ میں آئے گا اس کو اوتھ لینا ہوگا شیڈیول 3 کے تحت، اور شیڈیول 3 بتاتا ہے کہ وہ کس کورٹ کا کر رہا ہے۔ میں ناظرین کے لیے ود یور اجازت چودھری صاحب یا کلیئر کر دوں، ناظرین، جب ایک آرمی کا جب بچے گریجویٹ کرتے ہیں پی ایم اے سے اور وہ اوتھ اٹھاتے ہیں، اس اوتھ کا جو دائرہ ہے وہ پورے پاکستان پہ اپلائی کرتا ہے۔ جب کوئی سول سروس میں آتا ہے تو وہ بھی، اس کا بھی پورا دائرہ جو ہے وہ پورا پاکستان ہوتا ہے۔ لیکن جب جج اوتھ اٹھاتے ہیں جس بھی کورٹ میں جوائن کریں، اسلام آباد، لاہور، ان کا جو 3rd اسکیجول کا جو جس کا ریفر کیا گیا ہے، جو حلف نامہ ہے، اس میں وہ کورٹ مینشن ہوتی ہے کہ آئی سو اینڈ سو سویئر، یہ وہ ایز جج آف دا پروونس دس اینڈ دس، تو اس کا اوتھ اس صوبے کے لیے ہوتا ہے،
اور اس لیے آپ بحث بھی سنتے ہیں, کئی بار آپ مقدمات میں سنتے ہیں کہ جی کیس لگا تو اعتراض لگ جاتا ہے, جی آپ کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے, یہ تو لاہور کا واقعہ ہے, لاہور ہائی کورٹ سنے گا, اور پھر عدالتیں اس پہ اپنا فیصلہ کرتی ہیں. تو یہ وہ سروس ہے جس میں صوبے کا جج کا آپ اوتھ اٹھاتے ہیں. ان 5 ججز نے اب یہ کہا ہے کہ جو پنجاب سے آپ جج لائے ہیں, 15ویں نمبر پہ سینیورٹی میں تھے سرفراز ڈوگر صاحب, انہوں نے آ کے جب اسلام آباد جوائن کیا اور ان کو چیف جسٹس کی اور باقی کے آشیرواد سے اب سینئر ترین جج بنا دیا گیا ہے. ان کو پہلے اوتھ اٹھانا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, بیکاز یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر جب یہ اوتھ اٹھائیں گے تو یہ سینیورٹی میں سب سے جونیئر ہو جائیں گے, سب سے سینئر نہیں. اعتزاز صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا سٹانس ٹھیک ہے کہ جی یہ تو ٹرانسفر ہے اس لیے اس میں سینیورٹی نہیں ہے, یا یہ جو 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں یہ جو 3rd اسکیڈول کی بات کریں, اور یہ قانون میں ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹ کے اندر ہے, اور آئین کا بھی 194 یہ کہتا ہے اس کے مطابق, کیا ڈوگر صاحب جو اب لائے گئے ہیں ان کو فریش اوتھ لینا چاہیے تھا, لازم ہے یا نہیں؟ مالک ان کے لیے بالکل لازم ہے. وداؤٹ اوتھ لیے بغیر یہ ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں بن سکتے. آپ اس کی مثال, سمپل سی مثال ہے, سمپل سی اس کی بات ہے کہ انہوں نے حلف لیا, جو انہوں نے لیا ہوا ہے وہ ہے کہ میں بحیثیت میں اپنا نام لیتا ہے جج, اور اس فارم میں اپنا نام آتا ہے ہر جج کا علیحدہ. بس اگر 4 جج 6 جج اکٹھا حلف لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اعتزاز احسن بحیثیت جج لاہور ہائی کورٹ لاہور, یا پنجاب کے اگر صوبے سے کرنا ہے پر لاہور ہائی کورٹ لاہور از سفیشینٹ ڈیفینیشن کے طور پہ ہر ایک سے انصاف کروں گا, کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھوں گا وغیرہ وغیرہ, وداؤٹ فیئر اور فیور. اب اس نے حلف لے لیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ میں یہ انصاف کروں گا اور مکمل انصاف کروں گا. اس نے یہ حلف تو نہیں لیا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ مکمل انصاف کروں گا اور کسی سے کینہ نہیں رکھوں گا, وداؤٹ فیئر اور فیور کروں گا. یہ تو اب اگر وہ بیٹھ جائے جج بغیر نیا حلف لیے, فریش اوتھ ٹو دی نیو ہائی کورٹ جس پہ اس کو بھیجا جا رہا ہے, تو وہاں وہ کہہ سکتا ہے میرے پہ تو پابندی کوئی نہیں ہے حلف کی, حلف کا تو میں پابندی نہیں ہوں, میں نے حلف لیا تھا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے میں یہ سب کچھ کوڈ آف ایتھکس کوڈ آف کانڈکٹ اینڈ ایتھکس جو ہے اس کی بھی پاسداری کروں گا. وہ لاہور ہائی کورٹ کیا تھا, اب میں نے تو حلف نہیں لیا, اب میں تو ٹرانسفر ہو کے آ گیا ہوں اور یہاں بیٹھا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج شپ کر رہا ہوں, میں ججی کر رہا ہوں. اس میں مجھے حلف کا تو پابند ہی نہیں ہوں میں. اگر ہم اس لیے یہ لازم ہے. چوہدری صاحب, اگر ہم اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کریں بائی اسپرٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ آف لا, تو ٹیکنیکلی جو سرفراز ڈوگر صاحب اس وقت کیسز سن رہے ہیں وہ لیگلی جج نہیں ہیں جب تک وہ اوتھ نہیں اٹھاتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. نہیں, بالکل جج نہیں ہے, بالکل جج نہیں ہے وہ, اور وہ مس کانڈکٹ ہے ان کے حوالے سے, مس کانڈکٹ ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس میں دیکھ سکتی ہے. ایک فیصلہ بھی یا ایک دن بھی انہوں نے اگر اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور وہ سینئر موسٹ بھی ہیں, تو وہ ان کے لیے مس کانڈکٹ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ, اور صرف سوچ نہیں, اس پہ ایکٹ کرنا, آ جانا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں لسٹ پہ سے کے مطابق کیس کال کرنا, یہ تو بہروپ ہے. یہ کوئی وہ ایک تو ان کا کانڈکٹ ہو گیا نا. اب جب ان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو ریلیز کیا, چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی بات شروع کی, ان کو ریکمینڈ کر کے بھجوا دیا یہاں پہ, تو پھر یہ کیا تمام لوگ اس مس کنڈکٹ کے اندر آتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان, جج چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, پریزیڈنٹ آف پاکستان. نہیں,
نہیں وہ نہیں آتے. انہوں نے تو کر دیا جو ٹرانسفر. اگر 26ویں آئینی ترمیم کو آپ ویلڈ سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ویلڈ ہے, مؤثر ہے, تو پھر اس کے تحت یہ عام کارروائی ہے. لیکن جو بھی جج اس کے تحت ٹرانسفر ہو کے جائے گا کسی اور ہائی کورٹ میں, وہ وہاں اس ہائی کورٹ کا حلف لے گا تو وہاں کہاں اس ہائی کورٹ میں کام کر سکے گا. لیکن سر, پھر وہ لیکن چودھری صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے, تو نئی سینیورٹی لسٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نکلی ہے وہ تو موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی منشا سے اور اپروول سے نکلی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڈون کر رہے ہیں. سینیورٹی نہیں, سینیورٹی کے لسٹ نکالنے پہ ایک نااہل شخص کو جج دکھانے کا ایک ضرور ذمہ داری چیف جسٹس پہ آئے گی, وہ بھی مس کانڈکٹ ہے. لیکن اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور پریزیڈنٹ تو نہیں آتے, وہ تو انہوں نے تو یہی کہا ہے, وہ تو چیف جسٹس آف اسلام آباد آئیں گے نا اس کے اندر. اچھا اب اس کی ذرا نہیں, جب آئیں گے اس کی ذرا پریکٹیکل سائڈ پر سر آپ بتائیں مجھے. اب انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے جرنلسٹوں سے, چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا اب میں سینیورٹی کے ایشو پر بات کرتا ہوں, سینیورٹی کا معاملہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا, ابھی اس بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کریں. اب انہوں نے جو ریپرزنٹیشن دی ہے ججز نے, انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو, کیا یہ معاملہ پہ وہ جو فیصلہ کریں گے فائنل ہوگا, یا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے پاس جائے گا, اور اگر وہاں پہ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا؟ نہیں, یہ میرٹ پہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا. یہ تو جو گروپ بن گئے ہیں دو, ان گروپ کے مطابق ہوگا. بدقسمتی سے اتنی دراڑیں پڑ گئی ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے, یہ میں آپ کو پھر وضاحت کر دوں, جہاں تک تعلق ہے ڈوگر صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہونے کا, ایک تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حلف لیں, کیونکہ ان کا حلف جو لاہور ہائی کورٹ کے جج پہ کے لیے تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے نہیں بنتا. وہ کہہ سکتے ہیں جی میرے پہ تو حلف ہی, میں نے تو کوئی حلف ہی نہیں لیا, جج میں ہوں کیونکہ ٹرانسفر ہوا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا تھا وہ ہی بس چلے گا, ایسا نہیں ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اگر وہ جب بھی حلف لیں گے تو وہ جونیئر موسٹ ہو جائیں گے, یا اگر ان میں 2-3 ججز نے اکٹھا حلف لیا تو ان میں سے وہ اپنی عمر کے حوالے سے کون ان میں سب سے عمر والا ہے, معمر ہے, وہ پہلے آئے گا سینیورٹی پہ, اور باقی 2 اپنی عمر کے لحاظ سے اگر ایک وقت میں وہ حلف لیتے ہیں, تینوں جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے ہیں شاید, تو وہ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حلف وہ لیے بغیر ایک ہائی کورٹ نئے ہائی کورٹ کا جج بن جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ حلف لیں 2025 میں اور وہ سینئر ہو جائیں ایسے جج صاحبان سے جنہوں نے 2025 سے بہت پہلے یا 2025 میں ہی ان سے پہلے حلف لیا ہوا ہے اور وہ فنکشن کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اصل میں جو مجھے خوف آتا ہے نا مالک, وہ یہ ہے کہ اس وقت ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے. ایلیٹ نے کمانڈنگ ہائٹ, لینن نے کہا تھا کمانڈنگ ہائٹس آف دا اسٹیٹ, ایک کمانڈنگ ہائٹ کو بالکل کیپچر کر لیا ہے, وہ ہے جوڈیشری. جوڈیشری کی کمانڈنگ ہائٹ اور ایک پلر ہے, اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. میڈیا کو انہوں نے اتنا بے ضرر کر دیا ہے, اتنا بے ضرر کر دیا ہے, بغیر کسی انسٹرکشن دیے, بغیر کوئی ہدایت دیے, جو رائٹنگ میں ہو, فارمل ہو. وہ اب کوئی عمران خان کا نام نہیں لیتا, سب کہتے ہیں بانی چیئرمین, بانی چیئرمین, بانی چیئرمین, ہر وقت یہی. اس کا نام ہی جیسے بدل جائے گا اور لوگ اس کو بھول جائیں گے. پر یہ
آپ کو اب یہ دو انہوں نے جو کمانڈنگ ہائٹس ہیں ان پہ انہوں نے ٹوٹل قبضہ کر لیا ہے. اب مجھے فکر ہے، میں آپ کو بتاؤں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے پھانسی نہیں لگی تھی کہ انہوں نے قتل کیا تھا یا قتل کروایا تھا. وہ بالکل بے گناہ تھے. میں سمجھتا ہوں ان کو پھانسی اس لیے دی تھی کیونکہ جو ادارے ہیں عسکری ادارے اور ان کے جو معلومات لانے والے ذیلی ادارے ہیں، معلومات جمع کرنے والے، ان اداروں کے لیے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 6 اور 7ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو بالکل اپنے نیچے کر دیا تھا اور اپنے زیر کر دیا تھا. اب وہ ایک ان کا گناہ تھا جو ان کی نگاہ میں، جو عسکری ادارے ہیں ان کی نگاہ میں یہ گناہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اور اس شہید کو ہٹانے کی یہی ایک ضرورت تھی. گو وہ تسلیم نہیں کر سکتے اس کو، اور اس کو انہوں نے پہلے ایک موومنٹ کا بہانہ بناتے رہے، پھر ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں سزا دے کر اور ہٹایا. اسی طرح نواز شریف نے جب ٹوٹل کیپچر کر لیا جوڈیشری پہ اور سجاد علی شاہ کو اپنی چیف جسٹس کو اپنے اپنے کورٹ روم سے 4 ججوں سمیت بھاگنا پڑا کیونکہ مسلم لیگ نواز کے گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اور کورٹ روم نمبر 1 پہ پرٹیکولرلی، تو وہ کیپچر کر لیا نواز شریف نے جوڈیشری کو. سر وہ تو لاجک سمجھ آتی ہے نا، اگر طاقت کی بیسس پہ ہی قابو کرنی ہے جوڈیشری تو جو سب سے طاقتور ہوگا وہ تو پھر کرے گا، پھر اس کا حق بنتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جب اتنی جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے ساری جوڈیشری میں، اور آپ کی جو بارز ہیں وہ ایسا لگتا ہے کسی درزی کی کینچی کے ساتھ کپڑا درمیان میں سے کاٹ دیا ہے. اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے تو بارز اتنی سپلٹ کیوں ہیں؟ یہ صرف اپنی اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کی وجہ سے ایک زبان مختلف بول رہی ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ نہیں، بارز سپلٹ ہیں، پر میں 1 منٹ ذرا وہ جو عرض کر رہا ہوں وہ اس پہ 2-4 جملے بول لوں، پھر میں بارز پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ایلیٹ کیپچر کر لیتی ہے کسی کمانڈنگ ہائٹ کو تو اس کو وہ اس ایلیٹ کا گورنمنٹ میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بڑا ٹینوس ہو جاتا ہے، بڑا شیکی ہو جاتا ہے، اور شیک کرنے والے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ اس کو اور کر کے اس کو نکالتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں. لہذا نواز شریف بھی جیل گیا جس دن اس کے خلاف کو ہوئی 12 اکتوبر سن 2000 میں، اور وہ یہی اس کا قصور تھا. بی بی کی دوسری گورنمنٹ، بی بی شہید کی جو تھی، اس میں ہم نے ججز لگا دیے اور ہم نے کہا کہ جی بی بی نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو ایک ہمارے بڑے معتبر اور بہت ہی جالے اور بہت ہی اعلیٰ، حقیقت سے کہہ رہا ہوں، مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں احترام مجھے بہت ہے مرحوم جہانگیر بدر کا. وہ وکیل تو تھے پر وکالت نہیں کرتے تھے، تو بی بی نے کہا اگر میں چاہوں تو میں جہانگیر بدر کو بھی چیف جسٹس لگا سکتی ہوں. یہ وہ جو زوم تھا اس کا، اس کے لیے ان کو دوسری دفعہ بھی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے. اب یہ واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں مجھے جو خطرہ لگتا ہے، مجھے جو اندیشہ ہے کہ یہ یہاں تک، یہ تو سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنے ججز لگوا لیے 8 سپریم کورٹ میں، 10 لاہور ہائی کورٹ میں، 12 سندھ ہائی کورٹ میں، اور اب ہمارے وارے نیارے ہو گئے، اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ہماری فلینکس آر کورڈ، دونوں سائڈوں پہ فلینکس ہماری پہ کماندار، تیر کمان والے وہ کماندار بیٹھے ہوئے ہیں
اور وہ ہمیں سہولت دیں گے. اب یہ ہے اسی وقت جب جوڈیشل پلر پہ آپ کیپچر کر لیتے ہیں یا اس کو مسمار کر لیتے ہیں تو ڈیپ سٹیٹ آپ کے خلاف پھر کرنا شروع کرتی ہے. لیکن کیا سر ڈیپ سٹیٹ کی منشا کے بغیر آپ قابو کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈیپ سٹیٹ کی منشا کے بغیر قابو تو کر سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ پہ حملہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ چھٹی آئینی ترمیم اور 7ویں آئینی ترمیم تو کر سکتے ہیں، پر پھر وہ اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنی پڑتی ہے. اور اس کا مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ یہ کہیں ایک ٹوٹل کریش کے ایک ایکسیڈنٹ ایسا ہو کہ کریش ہو جائے سارا سسٹم ہی. سر یہ کریش کی چوہدری صاحب کریش کی بات کرتے ہیں، ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی، اور بلکہ آ کے میں نے ایک تاریخ کا ذرا آپ سے ایک واقعہ بھی پوچھنا ہے کیونکہ وہ بارز کے اوپر اس کے بارے میں ہم ایک سٹوری سنتے تھے، وہ بھی ذرا بات کریں گے چوہدری صاحب سے. یہ جسٹس افتخار چودھری کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس میں بھی ایک خاص رول کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا چوہدری صاحب، بار پالیٹکس میں جانے سے پہلے ایک سوال میں اسی ٹرانسفر کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ جی 15ویں نمبر کی سینیورٹی سے ایک جج صاحب کو، ڈوگر صاحب کو اسلام آباد میں کیوں لایا گیا؟ کیا کوئی لازم ہے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایکسپلین کرنا کہ ہم نے ان کو کیوں لیا، ہم نے 14ویں نمبر پہ کیوں نہیں لیا، 18ویں نمبر والے کو کیوں نہیں لیا؟ ایک پرٹیکولر جج کو ایک خاص وجہ سے لایا جاتا ہے. تو کوئی یہ لازم ہے قانونی طور پہ کہ یہ بتائیں ہمیں کہ کیوں سرفراز ڈوگر صاحب؟ وائی ناٹ somebody else؟ 1899 کا ایکٹ ہے جس میں خالد انور جب لا منسٹر تھے اس وقت ترمیم ہو کے اس کو بڑے واضح کر دیا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر قانون اور ہر ایگزیکٹو آرڈر shall be reasonable and shall provide or contain the reasons for which it is taken. And یہ objective reasons ہو گئے جن کو عدالت دیکھ سکتی ہے اور اس کو ان پہ اس آرڈر کو غلط یا کالعدم یا برقرار رکھ سکتی ہے. سو یہ ریزنز دینا، ریزنڈ، یا اس کو یہ بھی کہتے ہیں اسپیکنگ آرڈر، یہ ایگزیکٹو کے لیے یہ اگر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے تو ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنرلی لوگ ججز کم تھے، کام زیادہ تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے 50 ججز میں 15ویں نمبر پہ ڈوگر صاحب ہی کیوں سب سے زیادہ سوٹڈ تھے؟ یہ سب کچھ اس آرڈر میں آنا لازمی ہے. ججز کام والی بات تو ہو نہیں سکتی بیکاز لاہور میں پہلے ہی تقریباً 26 ویکینسیز پڑی ہوئی ہیں، ہم نے کل بھی شو میں بتایا، اور 1,98,000 بیک لاگ ہے کیسز کا. اسلام آباد میں صرف 16,000 کیسز کا بیک لاگ تھا. تو اگر وہی آپ کی بات ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پٹیشن اب انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے، جو زمینی حقائق ہیں، کیا آپ کو اس آرڈر میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے کہ اب ہم یہ ایک نئی ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی، کہ سرفراز ڈوگر صاحب آگے ہیں، سینئر موسٹ جج بن گئے ہیں اب، اور شاید آنے والے دنوں میں اگلے چیف جسٹس بھی ہوں؟ اور اگر یہی ہونا ہے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حیت بدلی ہے اس کا عمران خان کے کیسز پہ کیا اثر پڑے گا؟ عمران خان کی کیسز پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا فرق پڑے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیت بھی تبدیلی صرف نہیں ہوئی. اگر یہ معاملہ، یہ ٹرانسفر اور اس ٹرانسفر کے بعد چیف جسٹس لگا دینا، یہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن کر سکتی ہے، جوڈیشل کمیشن جس میں اب اکثریت اس وقت کی حکومت کی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی
حکومت کی ہو، اور یہ حکومت جو ہے یہ پچھتا رہی ہو، اور یہ پچھتاوے کا سودا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری پارٹیز جو یہ انہوں نے سوچا ہے کہ اس وقت لپیٹ لینے کا ہمیں موقع ملا ہے، اچھا تو ہم جتنا بھی سمیٹ سکتے ہیں وہ اس میں سے اقتدار بھی اختیار کیا بھی صاحب وہ پھر سمیٹ ہم لیں. یہ سمجھیں وہ کہ یہ آج عدلیہ مکمل طور پر ایگزیکٹو کے تابع ہو گئی ہے، آزاد عدلیہ ختم ہو گئی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، جہاں تک تو پارلیمنٹ کا تعلق ہے، پارلیمنٹ نے تو اپنی ایک طرح سے کمپلیٹ سپریمیسی اس سے بتا دی ہے کہ چیف جسٹس کو چنیں گے ہی صرف پارلیمنٹیرینز. کوئی جوڈیشل اس میں کوئی جوڈیشل انوالومنٹ نہیں ہوگی. جوڈیشل فیبرک اور سٹرکچر کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے. دوسرا، درجہ بدرجہ یہ سارے معاملات ووٹ ہوتے رہیں گے پارلیمنٹری کمیشن کے. اب پارلیمنٹری کمیشن کے لیے آپ دیکھیں، ایک صوبے کے لیے اگر آپ لاہور کے لیے 45 نام آئے ہیں، لاہور کے ہائی کورٹ سے 45 نام آئے ہیں. اب 45 ناموں کا مطلب ہے کہ اگر یہ انٹرویو بھی کریں، ان کو ہیئرنگ بھی دیں، دیکھیں بھی، کیونکہ سارے 13 کے 13 جو ممبر بیٹھے ہوں گے وہ تو نہیں جانتے ہوں گے میں اگر کینڈیڈیٹ ہوں، مجھے نہیں جانتے. میرا حق ہے کہ میں جا کے ان کو پیش کر کے اور بتاؤں کہ میرا یہ رائٹ ٹو ہیئرنگ ہے میری، کہ میں ان باقی سب سے بہتر کیوں ہوں. اور وہ بھی دیکھ سکیں جو لوگ جانتے ہی نہیں آپ کو، مجھے جانتے ہی نہیں، وہ بھی کہہ سکیں کہ بھئی اعتراض احسن ایسا بننا ہے، کوئی سفارش کرے یا کوئی بحث کرے، وہ کہہ کہ جی اس کو لینا بڑا ضروری ہے اور لے جائیں آپ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ بیکورڈ ایریا سے ہے. اس کی اپنی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کسی کو 40 جج ججوں بنانے کو کی. انٹرویو تو کرنے وہ کے لیے بھی ساری کافی وقت چاہیے آپ کو. اور آپ نے تو عدلیہ کو اس میں پھنسا دیا ہے سر. عدلیہ کو پھنسا دیا ہے کہ وہ بال ڈربلنگ ہی کرتے رہے، اس سے ادھر، اس سے ادھر، اس سے ادھر، بحث ہی چلتی رہے. اب 45 نام اگر آئے ہیں، 45 ناموں میں ہر ایک کو ہر ممبر دیکھے گا، سنے گا، تو وہ اپنا فیصلہ کر سکے گا. اب یہ تو یہ اس لمبے کھلواڑ میں اب یہ اپوائنٹمنٹس ٹو دی ہائی کورٹ، پھر ایلیویشن ٹو دی سپریم کورٹ، بدستور یہی بحث ہوتی رہا کرے گی، کورٹ ورک کوئی نہیں ہوگا. اچھا، اب ذرا بارس پہ آ جائیں. ہمارا خیال تھا ہمیشہ بارس کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بڑی تحریک چلائی جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کا سین ہوا. ہمیں بتایا کئی لوگ جو اس میں نالجبل لوگ انوالو تھے، وہ کہتے ہیں تب تک پھرتی نہیں آئی موومنٹ میں جب تک جنرل پرویز کیانی نے الیجڈلی اپنا زور نہیں لگایا. پیچھے انہوں نے کوورٹلی سپورٹ کیا موومنٹ کو مشرف صاحب کے اگینسٹ. آپ تو اس موومنٹ کے بڑے روح رواں تھے. کیا تب بھی بارز کہیں نہ کہیں سے اشارے پہ چل رہی تھیں؟ یہ بڑی دل کو دکھانے والی بات ہے کہ یہ اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی اگر کامیاب ہو جائے، اور یہ کامیاب ہم ہوئے ہیں، یہ ایک موومنٹ، ایک نیشنل موومنٹ چلی تھی. نیشنل موومنٹ یہ وکلاء کی صرف نہیں تھی. آپ کو اگر 27 گھنٹے اسلام آباد سے لاہور جانے کو لگ رہے ہیں تو یہ لوگ ہی تھے جو سمندر روکتا تھا ایک پورا، اور سمندر میں سے گاڑی لے جا کے آپ پیدل کی سپیڈ پہ جانا پڑتا تھا آپ کو، کیونکہ پیدل لوگ چل رہے ہوتے تھے. اب یہ کہنا کہ جی میں آپ کو پہلی بات بتاؤں، میں اعتزاز احسن، میں حلفاً یہ کہتا ہوں، مجھے کیانی نے کبھی فون نہیں کیا، کبھی اس نے کوئی بندہ نہیں بھیجا. پرویز مشرف کی طرف سے آتے رہے. پرویز مشرف کی طرف سے طارق عزیز صاحب آئے، وہ 2-3 مرتبہ آئے. یہ
जनरल हामिद जावेद आए, मरहूम जनरल, फिर डॉक्टर खालिद रांझा जो लॉ मिनिस्टर थे वो आए, मेरे दोस्त स्कूल के इकबाल ज़ैद अहमद आए कि आप MNA भी हो। शुरू में मैं MNA भी था, तो आप MNA भी हो, आप वज़ीर आज़म बनो। मैंने कहा नहीं, मैं इस को नहीं छोड़ सकता, इस मूवमेंट को। और मैं छोड़ गया तो ये तो लगेगा कि जो मूवमेंट का सरबराह है, और भी सरबराह थे, पर ये जो एक आपको सरबराह मानता है यही भाग गया, ये कैबिनेट में बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ही चल बन के। मैंने कहा मैं नहीं। लेकिन कियानी की जानिब से मुझे किसी ने नहीं अप्रोच किया। और कियानी के बारे में ये भी कह दूं कि कियानी ने फ़ोन मुझे किया उस रोज़ जिस रोज़ ये हमारी लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला नहीं पहुंची थी, और मियां नवाज शरीफ के साथ हम एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। मेरी बीवी को बड़ा फिक्र था कि मेरी गाड़ी जो थी वो बम प्रूफ नहीं थी, और ये कोई बम चल गया, कोई गोली चल गई तो ये बड़ा वल्नरेबल होगा। और ये हमें कहा गया था कि इसमें रास्ते में ये कत्लगाह है। अब मियाँ साहब पीछे रह गए, हम वकुला आगे निकल गए। मियाँ साहब रुक गए कि शायद मुरीदके में पुलिस ने अफवाह चली कि पुलिस ने बड़ा मोर्चा किया हुआ है और वहाँ से आगे नहीं जाने देना, फायरिंग भी होगी, सब कुछ। हम मुरीदके से बड़े मज़े से आगे गुजर गए। हम वकुला, हमारे साथ भी कोई 40-50 हज़ार बंदा था। मियाँ साहब रुक गए। ये एक MNA है मुस्लिम लीग नवाज के शाहदरा से, मलिक रियाज, वो MNA मलिक रियाज, उनके घर पे खाना था। वहाँ मियाँ साहब वहाँ से चले ही ना। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को दो उठाओ। बिल आखिर मियाँ साहब को कहीं से फ़ोन आया। मैं इसके ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। कर दें ना, तारीख की बात है, बता दें किसका फ़ोन आया। कियानी साहब का? नहीं, कियानी साहब का नहीं, कियानी का नहीं सर। फॉर पोस्टेरिटी से बता दें सर, किसका फ़ोन आया? बाउचर का आया, या वो जो थी एन पैटरसन का आया, अमेरिका की सफीर। और ये चल पड़े। अब हमें मुरीद के, हम बैठे रहे थे, इनका इंतजार कर रहे थे। मुरीद के में इन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद कहा कि आप मेरी गाड़ी में आ जाए। ये वहाँ उस गाड़ी में ये बहुत अच्छा शख्स है, उसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। नाम क्यों निकल रहा है, रशीद। कौन सा रशीद? रशीद रिजवी साहब, अपने सेनेटर जो थे हैं हमारे, रशीद रिजवी साहब। उनके साथ नहीं, उनके साथ जो हैं मरियम के साथ पॉलिटिकल एडवाइजर है परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद, आई एम वेरी सॉरी टू परवेज रशीद कि मेरे ज़हन से नाम किस तरह क्यों निकल गया। आई अपोलोजाइज। ये बहुत शरीफ, बहुत उम्दा किस्म का सियासतदान है, और लेफ्ट का भी रहा है, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ ये। अच्छा, अब परवेज रशीद साहब उतर गए और मैं उनकी जगह बैठ गया। मैंने पहला फ़ोन किया अपनी बीवी को कि मैं अब बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठा हूँ। वो बड़ी खुश हुई, मुतमईन हो गई कि ये अब ठीक। अब उधर मुझे टेलीफोन आया कियानी का। पहली मर्तबा कियानी से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, वो उस वक्त थी। मेरी कोई बातचीत नहीं थी उसके साथ। अब अगर मेरे अलावा किसी को उन्होंने अप्रोच किया है तो वो उसका फ़ायदा कोई नहीं था। मैं अगर अप्रोच करना किसी को चाहिए था तो मुझे चाहिए था। अब हम ऐसे फंड्स, शॉर्ट ऑफ फंड्स थे कि आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हमारे पीछे ISI होती तो हमें ये ना करना पड़ता। हार्वर्ड लॉ स्कूल
کو کنونس کیا میرے بیٹے نے علی احسن نے کہ وہ چیف جسٹس کو گولڈ میڈل دے، ہارورڈ میڈل آف فریڈم، جو مینڈیلا کو بھی دیا تھا، جسٹس ٹامسن کو بھی دیا تھا، تھروگڈ مارشل کو دیا تھا ہارورڈ نے، وہ اس کو دے۔ ان کو یہ ہارورڈ نے لکھ بھیجا مجھے کہ چیف جسٹس کو ہم یہ دینا چاہتے ہیں، اور ہم ٹکٹ بھیجیں گے فرسٹ کلاس کا 2 پیسنجر کے لیے، ایک چیف جسٹس اور ایک آپ کے لیے۔ میں نے ان کو کہلوایا کہ مجھے نہ دیں، یہ اطہر من اللہ صاحب کو دے۔ اطہر من اللہ صاحب ساتھ جائیں گے، بڑے ایکٹیو سے موومنٹ میں اطہر من اللہ۔ اب اطہر من اللہ کہتے رہے کہ نہیں یہ آپ جائیں۔ اب طے ہم میں یہ ہوا کہ اس کا یہ کہ بجائے ہم آپس میں یہ تو آپ جائیں کرتے رہے، مجھے ایک ایوارڈ ملنا تھا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے۔ سر آخری 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں، جلدی قصہ ختم کر دیں۔ اب وہ ہم نے جو میڈل ہارورڈ سے لینا تھا اس کو نومبر کے ساتھ ڈیلے کیا تاکہ ہم تینوں ٹکٹ لے کے ملے اور جائیں۔ اچھا سر، آپ سے تو چوئی صاحب تاریخ اللہ کی وکالت بند، یو آر واٹ یو کال لیونگ ہسٹری، لیکن کوئکلی ایک بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آنے والے دنوں میں کیا ہمیں پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ نظر آ رہی ہے یا مکمل طور پر محکوم عدلیہ نظر آ رہی ہے؟ ایک دور آئے گا بیچ میں، وہ کتنے کا ہے، کتنا لمبا ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہے یا 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سارے جج جو آج بھرتی ہوئے ہیں یہ پی سی او ججز کی طرح نکالے جائیں گے۔ چوئی صاحب بہت شکریہ سر، آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طاقتور لوگوں نے طاقت کے نشے میں اپنے قانون بنائے، عدلیہ سے کھلواڑ کیا، تو الٹیمیٹلی وہی قانون ان کے گلے پڑ گئے۔ ابھی آپ نے چودھری صاحب کی باتیں سنی، بہت سے ہم واقعات بتا سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھتا۔ حالانکہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ اچھے ادارے بنائیں، اچھے قانون بنائیں، تاکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کو انصاف کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ مگر انفارچونیٹلی یہاں ہر کوئی طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ قانون بھی۔ خیر دعا کریں کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے، ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس پر تو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔